ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے، حکمت کے چشمے بہہ رہے ہیں فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرف۔ اللہ نے کہا، اسلام نے کہا، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام۔ انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرف والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں، فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر پدر آزادی۔ اللہ نے کہا تمام انسان برابر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عورت اور مرد برابر ہے، ان میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس وقت تک، جب تک پوپ تھا، اس وقت تک سود حرام تھا پورے یورپ کے اندر، نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا اور نہ یوجنی۔ انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے سب سے پہلا انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور بینک چرچ آف انگلینڈ جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا، جو کہ پوپ سے بغاوت کر کے بنا ہے۔ یہ کام کیا ہے یہودیوں نے اس عرصے میں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے ہیں۔ ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا۔ دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے، حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دور نہیں ہے، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ تو ایک پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2001 میں ہو چکا ہے۔ بعد میں بھول جاؤں آپ کو، یہ آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے، میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہے کہ یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ ہے، اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ازد وعدہ خار اچھا کہہ دیا تھا اس نے صلیبی جنگ۔ لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے۔ 2001 کے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں، دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ۔ اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے۔ اگست کا شمارہ، یعنی 9/11 سے 1 مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف راک اور مسجد اقصی، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے، کیا لکھا ہے؟ موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ، پریپریشنز آر بینگ میڈ۔ 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست میں۔ پریپریشنز آر بینگ میڈ، تیاریاں ہو رہی ہیں فار دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کے لیے، which will be the bloodiest of all، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں ان سب سے زیادہ خونریز جنگ ہوگی۔ یہ تو گھر کا بھیج دیا، شہد شاہد من اہلہا۔ یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے، وہاں 3rd ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا
تخت جمانا ہے. یہ بھی یہ بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے. یہ تخت داؤد کہاں سے آٹپ کا؟ 3000 برس پرانا تخت. حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے. حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت. وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی. یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی. پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی. پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد. ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل. اس میں رکھ دیا گیا. تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا. خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. وہ گیا روم، روم سے گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں. 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا اور وہاں اسے ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا. اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے. اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے. یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا. یہ ان کا پروگرام ہے. ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں. ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے. میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا. 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ. ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی. تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history. اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا. 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی. 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا. دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا. باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی. وہ کون سے مشرقی ملک ہو سکتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا. کون سے ہوں گے؟ یہ پاکستان اور افغانستان ہوں گے جنہیں آج ہمارے دشمن پاک بنا کر یکجا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہاری بات. کاش کہ یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں، اور ایک ہو جائیں تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ اور وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس فتنہ عظیم کا، جب انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، اب مذہب کو اس نے چھوڑ دیا. سائنس 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 سائنس. نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا برا نہ مانیے گا، اپنے اندر جھانکیے. 3 پردے آپ کو نظر آئیں گے. خدا ہاں ہے، ہوگا، لیکن اصل تو دنیا ہے نا، کائنات ہے. آخرت ہوگی، کیا پتا، کسی نے آگے بتایا تو ہے نہیں. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. کچھ خیال تو ہوتا ہے، یقین تو نہیں.
لیکن یہ دنیا یہ تو مطلوب ہے نا، اسے بناؤ، اس کے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، بڑے بڑے اسلامی مفکر بھی نہیں مانتے کہ روح کوئی علیحدہ شے ہے جان سے۔ چلو کوئی ہوگی، جان تو ہے نا، یہ جسم تو ہے، اس جسم کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کو اچھے سے اچھے صابن سے دھو، اس کو جو ہے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین غذا فراہم کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ مغرب پورا گیا، ہم بھی کہیں بالکل اسی طرح کی کیفیت میں حقیقت مبتلا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جانبداری نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، بھاگ دوڑ کا اصل آپ کا مقصود کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا چیز ہے مقصود، کیا مطلوب ہے؟ اللہ، آخرت، روحانی بالغی۔ یہ ہے ہر انسان کے اندر کے تین دجال، اور ایک تین دجالی فتنے وہ ہیں کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے تین لحاف ہے جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد۔ نمبر ایک، حاکم اللہ، اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں۔ فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی۔ عوام حاکم، وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں۔ قانون ہم بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کسی وہی ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو، ہم بنائیں گے قانون۔ We are the lawmakers, we are sovereign۔ یہ ہے وہ معاملہ، آپ سمجھیے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، ہماری پارلیمنٹ میں مت آئیے گا، ہماری منڈی میں مت آئیے گا، ہمارے بینک میں قدم نہ رکھیے گا، ہمارے گھروں میں بھی نہیں آئیے گا، وہاں پر بھی ہمارے ہاں آپ کا بتایا ہوا پردہ نہیں ہے۔ کہتے کہ نہیں؟ کہے نہ ہے تو صحیح۔ آج ہندو یہ کیا تھا، بس ٹھیک ہے، مندر میں جاتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، باقی سیکولرزم، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا، ریاست کا، قانون کا۔ آج یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتی تھی بڑی گمراہی، کہ ایک بڑے خدا کو مان کے کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا۔ مہادیو ایک، مہادیو تو دو نہیں تھے، ہاں دیوی دیوتا سینکڑوں۔ یہ دیوی دیوتا جو ہے سفارش کرتے ہیں وہاں پر، مہادیو کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، یہ جس کا سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ادھر کیا تھا یورپ میں، چاہے وہ رومنز ہوں اور چاہے گریکس ہوں، بڑی جی سے لکھا جائے گا گاڈ ایک، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، آل مائٹی، ایک ایک۔ اور چھوٹے جی سے لکھیے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بڑے خدا کا انکار نہیں کیا۔ عرب میں کیا تھا، اللہ ایک، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہاں آلہہ، یہ ہمارے لات اور عزا اور منات اور حبل، یہ بھی چہیتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں، لاڈلی ہیں، یہ جن کی سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی عرب مشرک نے، کہ کائنات کا بنانے والا یہ حبل ہے یا کوئی منات ہے یا کوئی اور ہے۔ بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ بارش کون برساتا؟ اللہ، وہ مانتے تھے۔ یہ تھی گمراہی۔ آج کیا ہے،
ایک ہوتا تھا فرعون، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میری حکومت ہے مصر میں اور یہاں کا سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہوں گا نیل سے پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا، جس کا چاہوں گا موقع بند کر دوں گا۔ آج انسان کہتا میں ہوں حاکم، میرے اندر میرا نفس کہتا میں ہوں حاکم اس وجود کا، میری مرضی چلے گی۔ ہمارا روم کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن او راعون نیست، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے، میرا حکم چلے گا، فرعون یہ میرا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، میری مرضی پوری کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، یہ گلوبل ہے، اس وقت پوری دنیا پر ہے شیطنت، دجالیت، اللہ کو بے دخل کر دینا، حکومت سے، ریاست سے، قانون سے، نظام عدل سے، سب سے علیحدہ، صرف پوجا پاٹ کے لیے بس، وہ بھی جو چاہے۔ دوسرا گلوبل دجالیت نمبر 2، پوری دنیا میں نظام معاشیات کا، اقتصادی نظام سود اور جوئے پر یونیورسل۔ آسمانی شریعت میں تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، اللہ تو اس کے خلاف اعلان جنگ کا حق کر رہا ہے، اگر باز نہیں آتے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس سے بڑی بات یہ زنا کے بارے میں نہیں کہا گیا، چوری کے بارے میں نہیں کہا گیا، ڈاکے کے بارے میں نہیں کہا گیا، اعلان جنگ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الربا 70 حوباً یا 70 جزءاً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹا ہے ایسرھا ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دجالیت کی دوسرا کبر لے چکا ہے، یہ دجالیت آ چکی ہے۔ دجال اکبر جب آئے گا وہ بعد میں آخر میں بات کروں گا، دجالیت تو آ چکی ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا سایہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ حضور نے بھی استعمال کیا ہے جب آپ نے استقبال رمضان کا خطبہ دیا ہے، جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا جو مہینہ ہے سایہ فگن ہو گیا، آیا تو نہیں ہے ابھی، آخری دن ہے ابھی شعبان کا، سایہ تو آ گیا۔ یہ دوسری بھی چیز سمجھ، یہ مکمل ہے پوری دنیا۔ اس کی نفی اگر ہوئی تھی وہ کسی اور جو ہے غلط طریقے پر چلی گئی تو رشیا میں ہوئی، کمیونزم میں ہوئی، سود ختم ہوا، لیکن سود کے ساتھ انہوں نے ملکیت بالکل ختم کر دی، اس سے نظام کے اندر فطری نظام جو ہے چلنے کے لیے صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تیسری چیز، یہ تیسرا پردہ دجالیت کا جو ہے یہ ابھی عالم اسلام میں پورا ابھی اترا نہیں ہے، ہماری ایلیٹ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، ہمارے اوپر کا طبقات اس میں ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ ویمن لب، عورت کو آزاد کرو، عورت ہر اعتبار سے برابر، شرم، حیا، عصمت و عفت کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اس انسٹیٹیوشن فیملی کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارے پروٹوکول انہوں نے دے دیے تھے۔ They were bold enough۔ 1897 میں بیسل میں جمع ہوئے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، اور جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان میں یہ شرم اور حجاب اور یہ پردہ اور یہ اور وہ، یہ عریانی، یہ کیا چیزیں ہیں، کن کے لیے بیٹھے ہو؟ چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کیجئے مغربی دنیا میں تو ختم ہو چکی وہ تہذیب،
وہاں تو حال یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کہتا ہے، کلنٹن، جو آخری اس کا ایڈریس